بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتے ہیں اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ البقرہ میں آیت 222 میں، ان اللہ یحب التوابین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس راہ سے ہٹ جاتا ہے جو راہ اللہ کی پسندیدہ ہے یا جو صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم پر چلتے چلتے اس سے ہٹ جانا، سائڈ پر ہو جانا، دوسری طرف نکل جانا، یہ گناہ ہے. گناہ سے توبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ واپس اسی راہ پر آ جائے. یہ جو واپسی ہے اس کا نام ہے توبہ، اور اسی کو رجوع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے، رجوع کے کئی ایک مواقع پیدا کیے جو ہماری زندگی میں دن رات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. توبہ کے مواقع جو اللہ کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک موقع، ایک سبب اور ایک بہانہ یہ ہے کہ انسان پر آنے والی تکالیف، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، وہ مالی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو، وہ رشتوں سے متعلق ہو یا عزیز و اقارب سے متعلق ہو، وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، یہ تمام کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، یہ بھی ایک بہانہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کہ انسان رجوع کر لے اللہ کی طرف. سورہ سجدہ جو ہم نے ابھی اس کی تلاوت سنی، انتہائی جامع سورت ہے. اس کی جامعیت کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. انتہائی جامعیت ہے، ہر آیت میں جامعیت ہے. اس میں بیان ہونے والے مضامین بڑے جامع ہیں. اگرچہ پورا قرآن ہی ایسا ہے لیکن اس کی جامعیت خاص طور پر انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کے آخری ٹھکانے تک انتہائی جامع الفاظ میں اس کو بیان کر دیا گیا. انسان پیدا کیسے ہوا، اس کے تخلیقی عناصر کیا ہیں، اور پھر ٹھکانے کے طور پر جنت اور جہنم، اس میں اس کا جانا، جنت میں جانے کے اسباب، اعمال اور خصوصیات کیا ہیں، اور جہنم کے ایندھن بننے والوں کے اعمال کیسے ہوں گے. یہ تمام باتیں اس میں انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کی گئی. ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمائی آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو ضرور بالضرور چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے. یہاں چھوٹے عذاب سے مراد کیا ہے؟ انسان کو آنے والی تکالیف، انسان کو آنے والی دنیاوی پریشانیاں، وہ کسی بھی اعتبار سے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں انسان کو لاحق اس لیے بھی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع میسر کریں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم لازمی ضرور ان لوگوں کو چھوٹی پریشانیاں چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. اب بڑے عذاب سے کیا مراد ہے؟ بڑے عذاب سے مراد در حقیقت جہنم کا عذاب ہے،
اس جہنم کے عذاب سے پہلے برزخ کی زندگی کے معاملات اور قبر کی جو زندگی ہے اس کے عذاب ہیں. تو ان سے پہلے انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم اس لیے چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں، تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ اللہ کی طرف، یا ان کا توبہ کرنے کا سبب، یا ان کا دیندار بننے کا سبب، یا ان کا باعمل بننے کا سبب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بن جاتی. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو مومن کسی بھی حال میں خسارے میں نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی کیا ہی عجیب ہے. یہاں عجیب کا معنی ہے انتہائی پسندیدہ ہے، اور اس مومن کے معاملے کو پسندیدہ قرار ہی اس لیے دیا کہ اس میں توبہ اور رجوع کا وصف پایا جاتا ہے. اور توبہ اور رجوع کی حقیقت کیا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس حدیث میں. فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی پسندیدہ، خوش کرنے والا، بڑا ہی تعجب والا. یا تعجب سے مراد پسندیدگی ہے، تو بڑا پسندیدہ ہے. جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے شکرا فہو خیر اللہ، خوشی کے موقع پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور جب اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر اور صبر کو جمع کیا ہے، انسان کی زندگی میں یہ دو ہی چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، یا صبر کی حالت میں ہوگا یا شکر کی حالت میں ہوگا، یا دونوں حالتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی. صبر کی حالت زیادہ ہوگی، شکر کی حالت کم ہوگی، یا کبھی شکر کی حالت زیادہ ہوگی، صبر کی حالت کم ہوگی. انسان ان دو چیزوں سے باہر نہیں نکلتا. اور سبحان اللہ، مومن اپنے رجوع کی وجہ سے، اپنے اس وصف کی وجہ سے کہ وہ دونوں حالتوں میں یاد اللہ ہی کو کرتا ہے. خوشی پہنچی، یا اللہ تیرا کمال ہے، تیری دین ہے، تیری عطا ہے. غم پہنچا، یا رب سبب تو میں بنا ہوں، لیکن اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں، اور اس اعتماد اور عقیدے کے ساتھ رجوع کرتا ہوں کہ آپ ہی ہیں جو مجھے اس غم سے نجات دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو، ان کلمات کو یونس علیہ السلام کو سکھانے کے بعد جب ان کی زبان سے یہ نکلے تو اللہ نے اس کے بعد ایک قاعدہ بنا دیا. یہ سورہ الانبیاء میں ہے. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یونس علیہ السلام نے جب یہ رجوع والے کلمات کہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیں گے. ہر وہ مومن جو مصیبت، پریشانی، آزمائش، چھوٹے عذاب، اس تمام چیزوں کو عذاب کہا جاتا ہے. ان مواقع پر جو شخص اللہ کی طرف رجوع کر لے گا، اور جو شخص اپنی کمی، کوتاہی، غلطی کو تسلیم کر لے گا، توبہ کا وصف پیدا کر لے گا، تو ہم ایسے تمام لوگوں کو نجات دیں گے. ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رجوع کے بڑے سارے بہانے رکھے ہیں، اور یہ جو چھوٹی موٹی مصیبتیں ہیں، اور یاد رکھیے کہ دنیا میں آنے والی ہر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی وہ چھوٹی ہی ہے آخرت کے مقابلے میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم یقیناً ضرور لوگوں کو چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بیماری انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے. کبھی انسان کے لیے آنے والی آزمائش انسان کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ تب ہے جب بندے کا دل رجوع کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو. اور اس کے برعکس جو دوسرے لوگ ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس کے بعد والی آیت نمبر 22. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟
ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، اور اس نے منہ موڑ لیا۔ منہ موڑنے سے مراد ایک تو فزیکل منہ موڑنا، دوسرا یہ ہے کہ اس نے ان آیات، ان نصیحتوں، آنے والی مصیبتوں سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی مصیبت پریشانی آئی تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کے لیے نشانی ہے کہ کنٹرول، قدرت، اختیار آپ کا نہیں ہے، کنٹرول، قدرت، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ حالات، خوشی، غم، مال و دولت، فقر و فاقہ، غربت، امیری، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور اس کا اختیار رکھنے والا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں انسان کے لیے۔ تو جس بندے کے پاس اللہ کی نشانیاں آئیں، اور دوسرا آیات سے مراد یہ آیات ہے قرآن کریم کی کہ جس بندے کے سامنے یہ آیات قرآن کی پڑھی گئی، اس میں ایک نصیحت کی گئی، اس بندے نے نصیحت کو لینے کی بجائے، اللہ کی طرف رجوع کی بجائے ثم اعرض عنہا، ان سے اعراض کیا، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ انا من المجرمین، ہم لوگ ایسے مجرم لوگوں سے انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مجرم قرار دیا جو شخص مصیبت پریشانی کے آنے کے بعد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کے پیغامات کو سننے کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم پھر ان سے انتقام لیں گے۔ تو یہ رجوع کا وصف اور توبہ کی یہ خو ہمیں اپنے اندر ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور ہر موقع پر اور ہر قدم پر اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے رہنا چاہیے، اس کو کسی بھی حال میں کم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق میسر کرتے رہیں، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت نصیب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو بہتر بنا دیں، خیر اور عافیت کا معاملہ ہر حال میں ہم پر کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں ہی زندگی دیں، اور ایمان کی بہترین حالت میں جب کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں ہمیں موت عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں اپنی ایسی رضا عطا فرما دیں کہ جس رضا کے بعد اللہ کی ناراضگی کا کوئی خدشہ باقی نہ بچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔